الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ حج سے فراغت کے بعد سب سے افضل اور بڑی سعادت سید المرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت ہے۔ کوئی صاحب ایمان ایسا نہیں جو حج کے لیے جائے اور مدینہ پاک روضہ اطہر کی زیارت کو نہ جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من حج البیت ولم یزرنی فقط جفانی، جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور میری زیارت نہیں کی اس نے بہت بڑا ظلم کیا۔ تو اب گویا کہ حج کے بعد آپ کو جانا ہے مدینہ پاک، زیارت مدینہ اور قبر اطہر پر صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے۔ تو سب سے پہلے اس کی فضیلت کیا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ روضہ اطہر کی فضیلت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی تو اس کے لیے میری سفارش واجب ہو گئی، میں روز قیامت میں اس کے لیے سفارش کروں گا۔ ایک جگہ فرمایا من زارنی بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی، جس نے میری موت کے بعد میری قبر کی زیارت کی وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا من جاءنی زائرا لا یہمہ الا زیارتی کان حقا علی ان اکون لہ شفیعا، جس نے صرف اور صرف میری زیارت کو آیا، میری قبر کی زیارت کے لیے وہ مدینہ پاک آیا تو کہا کہ میرے اوپر حق ہے کہ اب میں اس کے لیے سفارش کروں۔ تو ظاہر سی بات ہے کون ایسا شخص ہوگا جس کو محشر کے ہولناک منظر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی ضرورت نہ ہو، اور کتنا خوش قسمت ہوگا وہ شخص جس کے بارے میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما دیں کہ اس کی شفاعت میرے ذمے ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہے قبر اطہر کی زیارت کی فضیلت۔ ایک اور حدیث ہے کہ من زارنی متعمدا کان فی جواری یوم القیامہ، جس نے میری قبر کی زیارت کی اور بالقصد زیارت ہی کے مقصد سے آیا تو فرمایا کہ روز قیامت میں وہ میرے پڑوس میں ہوگا، اور جس کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس ہونا نصیب ہو جائے کتنا خوش نصیب ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں من سکن المدینہ وصبر علی بلائہا کنت لہ شہیدا وشفیعا یوم القیامہ، جو شخص مدینے میں قیام کرے چاہے عارضی قیام ہو یا دائمی قیام ہو، قیام کے دوران آنے والی تکلیف اور مصیبت پر وہ صبر کرتا ہے تو فرمایا کہ میں اس کے لیے گواہ بنوں گا اور میں اس کے لیے سفارشی بنوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ کے ہاں اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دی جائے گی اور اللہ کے ہاں اس کی سفارش کی جائے گی۔ اور آگے فرمایا من مات فی احد الحرمین بعثہ اللہ من الآمنین یوم القیامہ، کہ حرمین شریفین یعنی مکہ اور مدینہ ان دونوں کو حرمین شریفین کہا جاتا، اگر ان دونوں میں سے کسی کی موت ہو گئی تو امن والوں میں اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر، لوگ تمنا کرتے ہیں کہ ہمیں وہاں کی موت نصیب ہو جائے۔ تو یہ ہے وہاں کی فضیلت۔ اور فرمایا اللہ کے رسول نے کہ من صلی علی عند قبری وجب سمعتہ، جو میری قبر پہ آ کے صلاۃ و سلام پڑھتا ہے تو میں اس کے صلاۃ و سلام کو سنتا ہوں اور میں جواب بھی دیتا ہوں۔ تو کتنی خوش نصیبی آپ کی کہ اب تک آپ دنیا کے کسی حصے سے آپ صلاۃ و سلام پڑھ رہے تھے، اب آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ حاضر ہو کر سلام پڑھنے کا یہ موقع مل رہا ہے۔ اور فرمایا کہ مکہ اور مدینہ یہ دو شہر ہیں، کہا ان دونوں شہروں میں مکہ افضل ہے اور اس کے بعد مدینہ ہے، لیکن مدینہ کی جس زمین سے آپ کا جسد اطہر لگا ہوا ہے، کہا وہ زمین دنیا کی تمام زمینوں سے افضل ہے، حتیٰ کہ بیت اللہ اور عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے۔ اب آپ وہاں پہ آپ جا رہے ہیں، کتنی خوش نصیبی آپ کی ہے۔ تو اب آپ جب وہاں سے جائیں تو جانے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ یہ ہے کہ کثرت سے درود شریف پڑھتے ہوئے جائیں
اور دل بے چین ہو کہ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں جانا ہو رہا ہے اور وہاں آپ کے روضے پہ صلاۃ و سلام پڑھنے کا موقع ملے گا۔ کثرت سے صلاۃ و سلام پڑھتے جائیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور پھر اس شوق کو بیدار کرنے کے لیے آپ کو کچھ اشعار یاد ہو تو وہ بھی پڑھتے جائیں۔ دکھا دے یا الہی او مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات انوار کی بارش برستی ہے۔ بہرحال اب یہ ہے کہ اب وہاں آپ پہنچ گئے، تو اب وہاں پہنچنے کے بعد پہلے ہوٹل میں جائیں گے، ہوٹل میں ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد اب آپ جائیں روضہ اقدس مسجد نبوی میں باب السلام سے جائیں اور دعا پڑھتے جائیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، یہ پڑھ کے جائیں۔ اعتکاف کی بھی نیت کر لیں، نویت سنت الاعتکاف۔ اس کے بعد مسجد بہتر تو ہے کہ ریاض الجنہ میں نماز پڑھیں، لیکن ریاض الجنہ میں اگر موقع نہیں ہے تو مسجد نبوی میں کہیں بھی 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھیں۔ نماز پڑھ کے آپ دعا کر لیں اور یہ دعا کریں کہ اللہ تیرا بڑا احسان ہے کہ تو نے حج کی توفیق عطا فرمائی، اور حج کے بعد روضہ اقدس میں بھی حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اے اللہ جب تک میرا قیام رہے اس شہر کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے مجھے یہاں رہنے کی توفیق عطا فرما۔ تو اس طرح دعا کر کے اب آپ کیا کریں گے، اب آپ جائیں گے روضہ اقدس کی زیارت کے لیے۔ لائن لگی ہوگی، اس قطار میں آپ شامل ہو جائیں، آواز بالکل دھیمی دھیمی ہو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وہاں زور سے چیخنا بولنا منع ہے۔ آپ وہاں دیکھیں گے سب لوگ خاموشی کے ساتھ صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں۔ اب وہاں جب آپ جائیں گے تو اب آپ کو روضہ اقدس پہ وہاں جب جاتے ہیں لوگ تو ہر ایک کے قدم ہر آدمی بالکل آہستہ آہستہ اپنی چال بڑھاتا ہے، کیونکہ ہر آدمی کو صلاۃ والسلام پڑھنا ہے، لیکن بہت زیادہ وہاں رکنے کا موقع نہیں ملتا۔ تو اب آپ وہاں پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، عربی میں لکھا ہوا ھذا قبر رسول اللہ، تو آپ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ہو گیا۔ اب جتنا پڑھ سکے پڑھیں۔ پھر آپ کو لوگوں نے سلام کے لیے بھی کہا ہوگا، تو آپ یہ کہیں کہ اللہ فلاں فلاں بہت سارے لوگوں نے جو آپ پر ایمان رکھتے ہیں ان سب نے آپ کو سلام عرض کیا ہے، آپ ان کا سلام قبول فرمائیے، بس ہو گیا۔ اب اس کے بعد آگے جائیں گے تو حضرت ابوبکر صدیق ہیں، ان کو آپ سلام کیجیے، السلام علیک یا خلیفۃ المسلمین۔ نام لینا یہ خلاف ادب ہے، اس لیے خلیفۃ المسلمین کہیں یا السلام علیک یا خلیفۃ المسلمین۔ اس کے بعد پھر آپ آگے جائیں تو حضرت عمر ہیں، تو وہاں آپ کہیے الصلاۃ علیک یا امیر المومنین، یہ آپ نے سلام پڑھ لیا۔ اس کے بعد بہتر ہے کہ پھر آپ گھوم کے پیچھے کی طرف چلے جائیں، وہاں پہ آپ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھیں، اور اس کے بعد 70 مرتبہ پڑھیں صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، پھر دعا کر کے پھر آپ وہاں سے نکلیں۔ پھر اب آپ جائیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پرانی مسجد ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ وہاں سفید قالین بچھا ہوا ہوگا، تو وہ جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ عام قالین سے اس قالین کا رنگ الگ ہوگا، یعنی سفید ہوگا۔ اب وہاں پہ آپ پہنچے، یہ وہاں 7 ستون ہیں، اور 7 ستونوں کی بڑی اہمیت ہے، 7 ستونوں کی بڑی اہمیت ہے۔ وہاں 2 رکعت نماز پڑھ کے وہاں دعا کرنی چاہیے، دعا کی قبولیت کی جگہ ہے، اور سونے کے پانی سے وہ لکھا ہوا ہے۔ تو اب 7 وہاں پہ ستون ہیں، 7 کے نام کیا ہیں؟ استوانِ حنانہ 1، استوانِ عائشہ 2، استوانِ ابو لبابہ 3، استوانِ سریر 4، استوانِ حرس 5، استوانِ وفود 6، اور استوانِ جبریل، یہ 7 ستون ہیں۔ ان 7 ستونوں میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کرنی چاہیے۔ استوانِ حنانہ کیا ہے کہ کھجور کے تنے پر ممبر شریف بننے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے، لیکن جب ممبر شریف بن گیا تو آپ نے اس کو نیچے رکھ دیا، تو اس کے رونے کی آواز آئی، اور بہت رویا صدمے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مجمع نے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو اٹھایا، سینے سے لگایا، پھر اس کو وہاں دفن کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اس کو تسلی نہیں دیتا تو قیامت تک یہ روتے رہتا۔ بہرحال تو یہ استوانِ حنانہ ہے جہاں ممبر شریف ہے، تو اس کو وہاں پہ نماز پڑھ کے دعا کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے استوانِ عائشہ ہے،
آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد نبوی میں ایک جگہ ہے مابین، ایک جگہ ہے جہاں نماز پڑھنے کی فضیلت کا علم لوگوں کو معلوم ہو جائے تو قرآن اندازی کرنے لگے بھیڑ کی وجہ سے۔ تو آپ نے تو بتایا نہیں، حضرت عائشہ نے اپنے بھانجا عبداللہ ابن زبیر کو بتایا، تو یہ ہے وہ استوان عائشہ، اس لیے وہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کرنی چاہیے۔ ایک ہے استوان ابو لبابہ، بنو قریظہ میں کے وقت یہ کیا نام ہے ابو لبابہ سے غلطی ہو گئی تھی، تو اس غلطی کا احساس جب ہوا تو اپنے کو ستون میں باندھ دیا اور کہا کہ جب تک رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام مجھے نہیں کھولیں گے میں نہیں کھولوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا میں بھی نہیں کھولوں گا۔ تو 50 دن تک آپ بندھے رہے۔ پھر جب آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کھولا اور فرمایا کہ جو یہاں نماز پڑھے گا دعا کرے گا تو قیامت تک ابو لبابہ کی توبہ کی برکت سے اس کی دعا قبول ہوگی۔ تو وہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کرنی چاہیے۔ اسی طرح استوان سریر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف جب فرماتے تھے تو اعتکاف کے دنوں میں آپ کا بستر یہیں پہ لگتا تھا، تو یہ ہے استوان سریر، یہاں بھی نماز پڑھ کے دعا کرنی چاہیے۔ ایک ہے استوان حرس، یہ حرس کے معنی حفاظت کے ہیں، لوگ نگرانی کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرا دیتے تھے، لیکن پھر بعد میں یہ پہرا ختم ہو گیا، تو بہرحال اس کا نام ہے استوان حرس ہے۔ اسی طرح ایک ہے استوان وفود، باہر سے جو وفود آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ستون کے پاس بیٹھ کے ان سے باتیں کرتے، ان سے معاہدہ کرتے، ان کو دین سکھاتے۔ اور ایک ہے استوان جبرائیل، حضرت جبرائیل دحیہ قلبی کی صورت میں، دحیہ قلبی ایک صحابی کا نام ہے، دحیہ قلبی کی صورت میں آتے اور اسی ستون کے بعد بیٹھتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر بات ہوتی اور قرآن وغیرہ کا دور ہوتا۔ تو بہرحال یہ ہے استوان جبرائیل۔ تو یہ 7 ستون ہیں، ان کی بڑی اہمیت ہے، تو ان جگہوں پہ نماز پڑھ کے دعا کرنی چاہیے۔ اور ایک وہیں پہ متصل ہے اصحاب صفہ، یہ زمین کی سطح سے 1 ہاتھ بلند ہے، جہاں 70 صحابہ رہتے تھے، دین سیکھتے تھے، تو یہ وہ جگہ مبارک جگہ ہے، وہاں بھی جا کے نماز پڑھنی چاہیے۔ نماز پڑھنے میں تھوڑا موقع جلدی نہیں ملتا، لیکن بہرحال نمبر لگانے سے موقع مل جاتا ہے۔ اب وہاں 2 رکعت نماز پڑھ کے وہاں بھی آپ دعا کریں، یہ ہے قبولیت کی جگہ۔ پھر اس کے بعد ہے جنت البقیع، آپ وہاں جائیں۔ جنت البقیع وہ جگہ ہے جہاں کیا نام ہے، جنت البقیع میں 10,000 صحابہ گویا کہ وہاں مدفون ہیں، اور بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے لوگ وہاں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی وہیں ہیں، اور آپ کے صاحبزادگان بھی اکثر وہیں ہیں، تو اس جگہ جانا چاہیے۔ وہاں پہ حضرت عثمان غنی بھی ہیں، اور حضرت سعید خدری بھی ہیں، اور آپ کے نواسے بھی ہیں، یعنی بہت سارے لوگ ہیں۔ تو وہاں پہ جا کے ایصال ثواب کرنا چاہیے کہ دین کی خدمت کے لیے ان لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور کیسے وہ صحابہ تھے کہ ان کی قربانیوں کے نتیجے میں دین آج ہم تک پہنچا ہے۔ تو ہر جگہ جائیں اور جا کر کیا نام ہے ایصال ثواب کریں۔ تو یہ ہے جنت البقیع۔ اس کے علاوہ یہ ہے احد کا پہاڑ ہے، وہاں سے 2 میل کے فاصلے پہ ہے، جہاں اسلام کی دوسری جنگ ہوئی تھی، اور وہاں 70 صحابہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دانت شہید ہوئے، آپ زخمی ہوئے۔ تو بہرحال اور ان 70 صحابہ کی جو قبر ہے تو جالی سے بند ہے، ان میں سب سے افضل سید الشہداء حضرت حمزہ ہیں۔ تو اب وہاں پڑھ کے ان کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ کیسے لوگ ہیں کہ انہوں نے دین کو پھیلانے کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ تو وہاں یہ عہد کرنا چاہیے کہ اللہ جتنی زندگی تو نے باقی رکھے ہیں، ہم بھی تیرے دین کی اشاعت کے لیے انشاءاللہ اپنی جان اور اپنا مال لگائیں گے۔ اسی طرح سے اب وہاں 40 نمازیں، ہاں آپ کو ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کو مسجد نبوی میں 40 نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، 40 نمازوں کا۔ حدیث پاک میں آتا ہے من صلی فی مسجدی 40 صلاۃ لا تفوتہ صلاۃ کتبت لہ براءۃ من النار و براءۃ من العذاب و بریء من النفاق، جس نے 40 وقت کی نماز کا اس طور پہ اہتمام کیا کہ اس کی نماز فوت نہیں ہوئی، تو کہا 3 پروانے آپ کو ملیں گے۔
جہنم کی آگ سے پروانہ کہ جہنم کی آگ آپ کو نہیں جلا سکتی، عذاب الہی کا پروانہ کہ اللہ کا عذاب آپ کو نہیں آ سکتا، اور نفاق سے برات کا پروانہ کہ آپ منافق نہیں ہو سکتے۔ اس لیے 40 وقت کی نمازوں کا اہتمام ضرور کریں۔ آپ زیارت کے لیے جہاں جانا ہے آپ جائیں، فجر کی نماز کے بعد جائیں اور 12 بجے تک آپ واپس آ جائیں، تاکہ آپ کو وہاں کی 40 نمازیں آپ کو جماعت کے ساتھ مل جائیں۔ وہاں ایک نماز پڑھو، ایک حدیث میں ہے کہ 1000 نماز کا ثواب ملتا ہے، اور دوسری حدیث میں ہے کہ 5000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے آپ وہاں جائیں۔ اور اسی طرح مسجد قباء ہے، مسجد قباء میں فرمایا کہ وہاں جائیں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت سے جب مدینہ جا رہے تھے تو یہاں آپ نے قیام فرمایا، اور یہاں آپ نے جمعہ مسجد بنائی، تو اس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ایک عمرے کے برابر ہے۔ اسی طرح سے مسجد قبلتین ہیں، مسجد قبلتین ہیں تو وہاں بھی آپ کو جانا چاہیے۔ اور مسجد قبلتین کیا ہے کہ پہلے آپ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، 17 مہینے تک آپ نے نماز پڑھی، لیکن آپ کا دلی رجحان یہ تھا کہ بیت اللہ کی طرف قبلہ ہو جائے، تو حالت نماز ہی میں قبلہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ہوا، تو دونوں طرف قبلہ موجود ہے، تو اب وہاں پہ نماز، اسی کو کہتے ہیں مسجد قبلتین۔ پھر مسجد جمعہ ہے، اسی طرح مسجد اجابہ ہے۔ تو یہ بہت ساری جگہیں ہیں جہاں آپ جائیں، زیارت کریں، اور ان حضرات صحابہ کی قربانیوں کو دیکھیں، اور ان کی قربانیوں کے اعتبار سے اپنے اندر بھی ایک عزم پیدا کریں کہ ہم بھی انشاءاللہ دین کی ترقی کے لیے اور دین کی بلندی کے لیے انشاءاللہ اپنی جان اور مال کی قربانی دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طور پہ زیارت مدینہ اور قبر رسول اطہر صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔